پر جو وحی کا نزول ہوا، پہلے توحید کی باتیں آئیں، آخرت کی جنت اور جہنم کی باتیں ان کے سامنے بیان کی گئی. جب ان کے دل صاف ہو گئے تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ احکامات نازل کیے. ایسی پھر خوش دلی کے ساتھ ان لوگوں نے قبول کیا. تو دیکھیں، حرام سے بچنے کے لیے، عبادات کو چھوٹنے پر پریشان ہو جائے انسان، یہ کیفیت آنے کے لیے اس کے دل کی صفائی ضروری ہے. جیسے آپ کو ہم نے بتایا کہ ابتدائی جو دعوت تھی وہ توحید کی دعوت تھی، دلوں کی صفائی کی دعوت تھی. جب لوگوں کے دل صاف ہوئے تو کیسے وہ آمادہ ہو گئے ہر چیز کو چھوڑنے کے لیے، کیسے وہ تیار ہو گئے اپنی محبوب چیز کو چھوڑنے کے لیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے ساتھ جنگ میں، اب جنگ کی حالت ہے، اس وقت تک گدھے کے تعلق سے خبر لوگوں کو نہیں تھی. تو دشمن کے گدھے صحابہ کرام کے قبضے میں آ گئے. بھوک شدت کی لگی تھی، گدھے ذبح کیے اور ان کو پکانے کے لیے ہانڈیوں پر رکھ دیا. ادھر ہانڈیاں ابل رہی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ لوگوں نے گدھے کا گوشت بنانا شروع کر دیا. آپ نے اعلان کروایا کہ الا لوگوں خبردار، یہ یاد رکھو، ان لحوم الحمر اہلیہ، یہ جو پالتو گدھے جو تم نے لے آئے ہو یا ان کو جو تم نے کاٹ لیا ہے، یہ چیز حلال نہیں ہے، حرام ہے. صحابی رسول کہتے ہیں فَأُقْفِئَتِ الْقُدُورُ بِمَا فِيهَا وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِمَا فِيهَا. ساری کی ساری ہانڈیاں بھری ہوئی تھی. صحابہ نے پوری کی پوری ہانڈیاں الٹی کر دی. ایسا نہیں کہ چلو ابھی تو کھاؤ بھوک لگی ہے، نہیں، فوراً پلٹ دیا ان کو اور اس چیز سے توبہ کر لی کہ غلطی ہو گئی ہم سے. صحابہ کرام کے زمانے میں جو شراب لوگ پی رہے تھے، پہلے حکم نازل ہوا کہ شراب پی کر نماز پڑھنے نہیں آنا. لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى. شروع میں سب سے پہلا حکم تو یہ آیا کہ شراب میں لوگوں کے لیے کچھ نفع تو ہے لیکن اس میں نقصان بھی ہے. اور شراب کے ساتھ جوئے کا تذکرہ تھا کہ جوا اور شراب دونوں میں نقصان بھی ہے، فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے، لیکن دونوں کا نقصان فائدے سے زیادہ ہے، نقصان اس میں زیادہ ہے. دوسرا حکم نازل ہوا کہ شراب پی کر نماز پڑھنے نہیں آنا تاکہ نشے کی حالت میں نہ رہو. لیکن جب تیسرا حکم نازل ہوا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے، تو اب یہ جو دل صاف ہو چکے تھے، گندے دل، حضرت ابو طلحہ انصاری، حضرت ابو طلحہ کے گھر میں شراب کی محفل جمی تھی. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب محفل میں لوگ بیٹھ کر شراب پی رہے تھے، آواز آئی الا ان الخمر قد حرمت، لوگوں شراب حرام ہو چکی ہے. تو ابو طلحہ انصاری جو جن کے گھر میں مجلس لگی تھی، انہوں نے حضرت انس سے کہا کہ دیکھ کیا آواز آ رہی ہے. جب آواز سنی گئی اور آواز سن کر معلوم ہوا کہ شراب کی حرمت کا اعلان ہوا ہے، تو جیسے اعلان ہوا تو صحابہ کرام جو شراب پی رہے تھے، جیسے کہتے ہیں کہ ایسے شراب کے مٹکے اڑے لے گئے. فرأیت جرت فی سکک المدینہ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مدینے کی گلیوں میں شراب ہے. شراب پوری کی پوری اڑیل دی گئی. نہیں کہ اب جو ہے فکر کیا ہوئی، صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ ہم تو اب شراب چھوڑ رہے ہیں، شراب ہم چھوڑ چکے، لیکن ہمارے جو بھائی شراب پیتے ہوئے دنیا سے چلے گئے ان کا کیا ہوا. یعنی اس قدر صاف ہو چکے تھے دل کہ اب جو چھوٹ گیا وہ تو چھوڑ تو دے رہے ہیں ہم، لیکن جو زندگی گزری ٹھیک ہے ہماری توبہ قبول ہو جائے گی، لیکن ہمارے بھائیوں کا کیا ہوگا جو شراب پیتے ہوئے دنیا سے گئے ہیں. اللہ رب العزت نے ان کی تسلی کا بھی سامان کیا کہ نہیں پریشان مت ہو، وہ جو ہو چکا ہو چکا. اس وقت تک حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، اس لیے ان کے لیے کوئی دقت نہیں، ان کے لیے معاف ہے. صاف جب دل ہو جاتے ہیں تو انسان کو کسی چیز کے چھوڑنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے. اسی طریقے سے دل انسان کا جب صاف رہتا ہے تو نماز ایک وقت کی چھوٹ جائے تو انسان کو دل بے چین ہو جاتا ہے. اور دل صاف نہیں ہے، دل کی زمین بنجر ہے، تو ہفتے میں ایک بار آ کر 2 رکعت پڑھ لی، وہ بھی اس کو بھی وہ تسلی میں رہتا ہے کہ چلو پڑھ تو رہے نا، جمعہ کو پڑھ لے رہا ہے، اس پر بھی وہ خوش رہتا ہے انسان. اگر دل صاف نہیں ہے اور دل صاف ستھرا ہے تو ایک وقت کی نماز بھی چھوٹے گی تو اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، صحابہ اکرام کے ساتھ سب سو گئے اور بلال رضی اللہ عنہ کو ذمہ داری تھی کہ ہم کو اٹھا دیں. اور دیکھیں نئی بات آپ کے سامنے پہلے بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ اگر آپ سفر میں کہیں رکتے اور زیادہ رات باقی رہتی تھی تو اضطجع علی شقہ الایمن، آپ داہنی کروٹ اطمینان سے سو جاتے ہیں. رات کافی باقی ہے، آرام نیند پوری ہو جائے گی. لیکن وَإِذَا أَرَّسَ قُبَيْلَ الصُّبْحِ، صبح سے تھوڑا پہلے، مثال کے طور پر
फजर की नमाज से आज के दौर के हिसाब से हम कहें तो 1 आध घंटा पहले अगर कहीं रुके हैं, 2 घंटे पहले रुके हैं, अब मसला ये है कि अगर सोएंगे इत्मीनान से तो फजर में भी नहीं उठ पाएंगे। तो आप उस वक्त जब सोते थे तो उस वक्त सोने का अंदाज आपका क्या होता था? आप ये कोहनी जमीन पर रखकर हथेली के ऊपर अपना रुखसार मुबारक, अपना गाल रखते और इस तरह सोते थे कि अगर नींद लगेगी तो हाथ झपटेगा, सर नीचे गिरेगा तो नींद खुल जाएगी। ये फिक्र होना चाहिए। ये कब होता है? जब दिल साफ होते हैं। तो सहाबा इकराम पड़ाव डाले, रात भर सफर किए थे, नींद सबकी लग गई, किसी की नींद नहीं खुली। जब सूरज की किरणें पड़ी चेहरों पर, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम बेदार हुए तो बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा, बिलाल तुमको तो बोले थे ना उठाने के लिए। कहा कि अल्लाह के रसूल, जिस जात ने आपको सुला दिया उसने मुझको भी सुला दिया। तो आपने कोई बात उनसे नहीं कही। उसके बाद कहा कि इस जगह से निकल जाओ, तहव्वलू अन मकानिकुम अल्लती असाबतकुम फीही अल-गफला। ये जगह नमाज नहीं पढ़ना है हमको, यहाँ से आगे चल के नमाज पढ़े। वहाँ जायज था नमाज पढ़ना, लेकिन इसलिए कि जहाँ गफलत तारी हुई है, जा रहे थे, वहाँ नमाज नहीं पढ़ी। आगे चलिए, बताना असल ये है कि सहाबा इकराम बेचैन हो गए कि हमारी नमाज छूट गई। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसत तफरीतु फिल यक़्ज़ा इन्नमा तफरीतु लैसत तफरीतु फिल नौम इन्नमा तफरीतु फिल यक़्ज़ा। लोगों परेशान मत हो, जो कोताही है वो जागने में होती है, अगर वो गलत है। तुम तो सोए हुए थे, तुम मरफूल कलम थे, नींद लगी थी, कोई दिक्कत नहीं। सहाबा को तसल्ली देना पड़ा कि छूट गई ना नमाज, लेट हो गए ना, दिक्कत नहीं, तुम सोए थे। अब हम अपने दिल को टटोल कर देखें, हम कितनी नमाजें छोड़ देते हैं और हमें कोई एहसास नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो दिल हमारा साफ नहीं है। इसलिए सबसे पहले दिलों की सफाई की कोशिश कीजिए, सबसे पहली बात ये। और याद रखिए, ये जो अभी बारिश हो रही है, इसकी मिसाल देकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया कि मैंने जो शरीयत लाया है, जो अल्लाह ने मुझको शरीयत का इल्म जो दिया है, वही का जो नुज़ूल होता है, उसकी मिसाल बारिश की तरह है कि बारिश जब